داؤ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نیہا کی ماں کی ہمسائی کی نیہا کے فون پر کال آئے گی اور وہ اسے بتائے گی کہ بیٹا تمہاری امی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ نیہا کو تو صدمے کا ایک جھٹکا لگے گا کیونکہ وہ تو صبح سے ہی اپنی ماں کے لیے بے چین تھی۔ صبح جب وہ اپنی ماں سے ملنے جانا چاہتی تھی تو الماس بیگم نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی پارلر جانا ضروری ہے، ہم واپسی پر تمہاری ماں سے مل لیں گے۔ اور واپسی پر بھی وہ سیدھی اسے گھر لے آئیں اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتی رہیں کہ ہر وقت ماں ماں مت کرتی رہا کرو، ابھی پارلر بہت ضروری ہے تمہارے لیے، تم اس پر توجہ دو۔ اور نیہا جو عاصم کے ساتھ لاہور بھی اسی لیے نہیں گئی تھی کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھے گی، اس کا دل تو شدید بے چین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری امی کیسی ہوں گی۔ اور پھر اس پر یہ خبر جیسے اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہو کہ اس کی ماں اس دنیا میں رہی ہی نہیں۔ اب نیہا کی ماں کا جنازہ ابھی وہیں پڑا ہوگا کہ عاصم کی الماس بیگم کو کال آئے گی، الماس بیگم اسے بتائیں گی کہ نیہا کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ عاصم تو یہ سن کر بہت پریشان ہو جائے گا اور اسی وقت اپنی پیکنگ سٹارٹ کر دے گا۔ اس کا دل نیہا کے لیے بے چین ہوگا کہ ایسے وقت میں مجھے نیہا کے پاس ہونا چاہیے۔ دوسری طرف نیہا کا بھی رو رو کر برا حال ہوگا اور وہ سنبل سے مسلسل یہی پوچھے گی کہ عاصم کیوں نہیں آئے، عاصم کو تو اس وقت میرے پاس ہونا چاہیے، مجھے عاصم کی سخت ضرورت ہے۔ ظاہر ہے نیہا کے پاس اگر اس کی ماں کے علاوہ کوئی رشتہ اس دنیا میں ہے تو وہ عاصم کا ہے، لیکن عاصم لاہور بیٹھا ہے اور عاصم تو خود نیہا کے لیے بے چین ہے، لیکن الماس بیگم بڑی چالاکی سے عاصم کو آنے کے لیے روک دیں گی اور کہیں گی کہ بیٹا نیہا کے پاس تو ہم سب ہیں، اسے سنبھال لیں گے، تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم وہیں پر اپنا کام کرو، اور اسے آنے سے سختی سے منع کر دیں گی اور کہیں گی کہ اس کی ماں کا جنازہ تو پڑھایا بھی جا چکا ہے، اب تم آئے بھی تو کیا فائدہ۔ جبکہ سنبل پیچھے سے آتے ہوئے اپنی ماں کی بات سن لے گی اور حیرت میں مبتلا ہو جائے گی کہ نیہا کی ماں کا جنازہ تو ابھی گھر میں پڑا ہے، امی نے عاصم بھائی سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ تو وہ اپنی ماں سے پوچھ ہی لے گی کہ امی آپ نے ان سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ تو اس کی ماں کہیں گی کہ مجھ سے زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نئی نئی جاب لگی ہے اور اس کی پروموشن ہونے والی ہے، تو اس کو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اور ہم سب ہیں تو صحیح، نیہا کے اس دکھ کے موقع پر تو ہم سب اسے سنبھال لیں گے، عاصم کی ایسی کون سی خاص ضرورت ہے اسے۔ لیکن سنبل کو اپنی ماں پر بہت افسوس ہوگا کہ نیہا بھی تو عاصم کے لیے تڑپ رہی ہے، ماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب الماس بیگم کی دوسری بیٹی امبر، جو ویسے تو بہت لاابالی ہے اور تقریباً اس کی نیچر بھی اپنی ماں کی طرح ہی ہے، لیکن اسے اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے کہ نیہا بھابھی پر قیامت ٹوٹ پڑی اور بھائی ایسے موقع پر اس کے ساتھ نہیں تھے، تو وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ ایسے موقع پر اگر میرا شوہر میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں تو اسے چھوڑ ہی دیتی۔ لیکن الماس بیگم تو جیسے پتھر کی بنی ہوئی ہیں، وہ اس بات کو تو بالکل اگنور کر دیں گی اور امبر سے کہیں گی کہ تمہارا تو ویسے ہی دماغ خراب ہے، اٹھو اور اپنی بھابھی اور بہن سے کہو کہ اب گھر چلنا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ امبر کو اپنی ماں پر حیرت ہوگی کہ امی اتنی سنگ دل ہیں۔ وہ کہے گی کہ میں انہیں یہ نہیں کہہ سکتی، ابھی تو ان کی ماں کی تدفین ہوئی ہے اور میں انہیں گھر چلنے کا کہوں۔ لیکن الماس بیگم کو تو اگر فکر ہے تو صرف اور صرف اپنے پارلر کی، انہیں یہی ہے کہ اگر نیہا اتنے دن اپنی ماں کا سوگ مناتی رہی تو پارلر کیسے چلے گا۔ تو یقیناً اب وہ نیہا کو یہاں سے لے جائیں گی اور نیہا سے اگلے دن ہی شاید کہہ دیں کہ بیٹا اگر تم گھر میں بیٹھی رہی تو ہر وقت تمہیں اپنی ماں کی یاد آتی رہے گی اور تم ہر وقت اداس پریشان رہو گی، اس سے بہتر ہے کہ میرے ساتھ پارلر چلو تاکہ وہاں کام میں لگ کر تمہارا دھیان بٹ جائے اور اداسی کم ہو جائے۔ نیہا کو حیرت اور افسوس تو ہوگا کہ یہ کیسی سنگ دل عورت ہے کہ اسے ابھی بھی اپنے بزنس کی پڑی ہے، جبکہ میری جان سے پیاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ لیکن الماس بیگم تو شکر ادا کریں گی کہ نیہا کی ماں مر گئی۔ چلو اب کچھ دن نیہا رو دھو لے گی، لیکن اب بار بار اپنی ماں کی طرف چکر تو نہیں لگائے گی اور میرے پارلر کا ٹائم تو نہیں ویسٹ ہوگا۔ اور جناب دوسری طرف نیشا کی بھی قسمت اتنی ہی خراب ہے جتنی کہ نیہا کی، البتہ یہ ہے کہ نیہا کا شوہر اچھا ہے اور نیشا کی ساس، لیکن نیشا کا شوہر تو نیہا کی ساس سے بھی زیادہ گھٹیا انسان ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے لالچ دینے پر کہ تمہیں اگر یورپ کا ٹرپ چاہیے تو اپنا ولیمہ اچھے سے گزار لو، کیونکہ اس کی ساس کو اب یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ نیشا کا بھائی اور اس کی ماں تو ایک دو دن میں امریکہ چلے جائیں گے، تو یہ ایک دو دن کم سے کم ساتھ ان کے سامنے خود کو اچھے سے ریپریزینٹ کر لے، تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔
تو اب وہ سعد کو جب یہ لالچ دیں گی کہ اگر تمہیں یورپ کے ٹرپ پر جانا ہے تو بس ابھی 1-2 دن نیشا کے ساتھ بہت اچھے بن کے رہو، اور سعد بھی اسی لالچ میں اپنی ماں کے کہنے پر نیشا کے ساتھ 2 دن اچھا بن کے رہے گا، لیکن اس دوران بھی وہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی نکل جایا کرے گا۔ نیشا کو حیرت تو ہوگی کہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر اس طرح سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی ساس بات کو سنبھال لیں گی، کبھی یہ کہہ دیا کریں گی کہ وہ دوستوں کے ساتھ ہے اور کبھی یہ کہہ دیا کریں گی کہ ایمرجنسی بزنس میٹنگ ہے، اس کے لیے گیا ہے، اور سعد کے تمام عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ کرتی رہیں گی، جیسے نیکسٹ ڈے خود ہی بکے منگوائیں گی پھولوں کا اور سعد سے کہیں گی کہ تم نیشا کو اپنی طرف سے دو اور اسے اچھا لگے گا، لیکن سعد کہے گا کہ ماما میں نے پورا دن تو آپ کے کہنے میں اتنی ایکٹنگ کی ہے اچھا بننے کی، اب مجھ سے مزید ایکٹنگ نہیں ہوتی۔ اب جب نیشا کا بھائی اور اس کی ماں جب نیشا سے ملنے آئیں گے تو سعد کی ماں سعد کی منت سماجت کر کے اسے کہے گی کہ پلیز تھوڑی سی ایکٹنگ میرے لیے اور کر لو اور ان کے سامنے خود کو اچھے طریقے سے پیش کر دو، اور اسے بتائیں گی کہ صرف 2 دن مزید ڈرامہ کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد تو وہ لوگ چلے جائیں گے، اور اس کا یہی خیال ہے کہ اس کے بعد نیشا کی خوبصورتی اور اس کی محبت دیکھتے ہوئے شاید میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ سعد نے تو اپنی زندگی میں اتنی عورتیں دیکھی ہیں کہ اسے تو نیشا کی خوبصورتی بالکل بھی اٹریکٹ نہیں کرے گی۔ بہرحال نیشا کے بھائی اور ماں کے سامنے وہ ایکٹنگ کر لے گا خود کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے کی، لیکن نیشا کا بھائی ایک بات ضرور نوٹ کرے گا کہ میری بہن جس کی ہنسی کبھی کنٹرول ہی نہیں ہوتی تھی، جو گھر میں سارا دن ادھر سے ادھر ہنستی چہچہاتی رہتی تھی، تو شادی کے دوسرے دن ہی اس کے ہونٹوں پر اتنی اداس مسکراہٹ کیوں تھی جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہو، لیکن پھر وہ اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ بات ایسی ہے نہیں کہ ذہن سے نکل جائے، کیونکہ یہ بات اس کو بار بار تنگ ضرور کرتی رہے گی کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو میری بہن اتنی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور سعد کی ماں بھی نیشا کے بھائی کے سامنے ہی اسے گفٹ وغیرہ دیں گی تاکہ اس کے بھائی کو لگے کہ نیشا کی ساس تو بہت ہی اخلاق والی اور بہت ہی دیالو قسم کی عورت ہے۔ نیشا کہہ بھی دے گی کہ ماما رات کو بھی تو آپ نے مجھے گفٹ دیا ہے اور صبح ایک اور گفٹ، تو نیشا کی ساس کہے گی کہ بیٹا وہ تو تمہارا پہلے دن اس گھر میں آنے کا گفٹ تھا اور یہ تمہارا ہمارے گھر میں خوشیاں بکھیرنے کا گفٹ ہے، اور یہ سب کچھ وہ صرف نیشا کے بھائی علی کو سنانے کے لیے کریں گی تاکہ وہ یہاں سے بالکل سیٹسفائیڈ ہو کر اور بے فکر ہو کر امریکہ جائیں، اور علی بھی یہی سوچے گا کہ ہو سکتا ہے نیشا کے چہرے پر جو اداسی میں نے نوٹ کی ہے وہ صرف اس لیے ہو کہ میں اور ماما امریکہ جا رہے ہیں، ورنہ سعد اور نیشا کی ساس تو بظاہر بہت ہی اچھے لوگ لگتے ہیں۔ بہرحال الماس بیگم بھی سعد کی ماں کو سختی سے منع کر دیں گی کہ پلیز نیشا کے گھر والوں کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم دونوں کی بہت گہری دوستی ہے، کیونکہ سعد کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، اور اگر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو پھر میرے اوپر بات آئے گی۔ سعد کی ماں کو عجیب تو بہت لگتا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، لیکن بہرحال اس کی تسلی کے لیے کہہ دے گی کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں کبھی بھی ان کو نہیں بتاؤں گی کہ تم میری پرانی دوست ہو۔ لیکن ناظرین یہ راز تو کھلے گا جب نیشا کے اوپر مسلسل ٹارچر ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سعد نیشا کو جان سے مارنے کی ہی کوشش کرے، اور اس کے بعد جب علی کو یہ پتہ چلے گا کہ الماس بیگم نے یہ رشتہ جان بوجھ کے کرایا تھا تو پھر وہ الماس بیگم سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی سنبل سے شادی کرے گا، حالانکہ سنبل بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ علی سے محبت بھی کرتی ہے، لیکن اپنی ماں کا کیا اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔